بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت میں آتا ہے کہ کسی شخص نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ کو آ کر اطلاع دی کہ فلاں مقام پر ایک نوجوان عابد رہتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب اس عابد سے شرف نیاز حاصل کرنے پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک درخت پر الٹا لٹکا ہوا اپنے نفس سے مسلسل یہ کہہ رہا تھا کہ جب تک تو عبادت الہی میں میری ہم نوائی نہیں کرے گا میں تجھے یوں ہی اذیت دیتا رہوں گا حتیٰ کہ تیری موت واقع ہو جائے گی۔ یہ واقعہ دیکھ کر آپ رحمت اللہ علیہ کو ترس آ گیا اور آپ رحمت اللہ علیہ نے رونا شروع کر دیا۔ جب اس نوجوان عابد نے پوچھا کہ تم کون ہو جو ایک گنہگار پر ترس کھا کر رو رہے ہو، یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے سلام کیا اور مزاج پرسی کی۔ اس نوجوان نے بتایا کہ چونکہ یہ بدن عبادت الہی پر آمادہ نہیں ہوتا اس لیے اسے سزا دے رہا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں سمجھا شاید تم نے کسی کو قتل کر دیا ہے یا کوئی بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اس نوجوان عابد نے کہا کہ تمام گناہ مخلوق سے اختلاط کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے یہ مخلوق سے رسم و راہ کو بہت بڑا گناہ تصور کرتا ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس نوجوان عابد سے متاثر ہوئے اور کہا تم واقعہ عابد ہو۔ اس نوجوان نے کہا کہ اگر تم مجھ سے بڑے کسی عابد کو دیکھنا چاہتے ہو تو سامنے پہاڑی پر چلے جاؤ۔ آپ رحمت اللہ علیہ پہاڑی پر چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک نوجوان جس کا پیر کٹا ہوا باہر پڑا تھا اور اس کا جسم کیڑوں کی خوراک بنا ہوا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان کو سلام کیا اور اس کا حال دریافت کیا۔ اس نوجوان نے کہا کہ ایک دن وہ اسی جگہ مصروف عبادت تھا کہ ایک خوبصورت عورت سامنے سے گزری جس کو دیکھ کر میں فریب شیطانی میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے نزدیک پہنچ گیا تو اسی وقت ندا آئی کہ اے بے غیرت، 30 سال خدا کی عبادت و اطاعت میں گزار کر آج شیطان کی عبادت کرنے چلا ہے، لہٰذا میں نے اسی وقت اپنا ایک پاؤں کاٹ لیا کہ گناہ کی طرف پہلا قدم اسی نے اٹھایا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ میرے پاس کیوں آ گئے؟ اگر کسی عابد کو دیکھنا ہی ہے تو پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ اس عابد نے آپ رحمت اللہ علیہ کو خود ہی ان بزرگ کا قصہ سنانا شروع کیا کہ پہاڑ کی چوٹی پر جو بزرگ ہیں ایک دن کسی نے ان سے کہہ دیا کہ روزی محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ بس اسی دن سے انہوں نے عہد کر لیا کہ جس روزی میں مخلوق کا ہاتھ ہوگا وہ میں استعمال نہیں کروں گا۔ جب انہیں بغیر کھائے پیے کئی دن گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو حکم دیا کہ ان کے گرد جمع ہو کر ان کو شہد فراہم کرے، چنانچہ وہ وہی شہد استعمال کرتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ ان درویشوں سے نہایت متاثر ہوئے اور ارادہ کیا کہ وہ بھی اسی وقت عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جائیں گے۔ اس دوران آپ رحمت اللہ علیہ جب پہاڑ سے نیچے تشریف لائے تو ایک پرندے کو دیکھا جو اندھا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ اس کو نہ جانے رزق کہاں سے مہیا ہوتا ہوگا، چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ وہیں بیٹھ گئے۔ اس پرندے نے اپنی چونچ سے زمین کریدی جس میں سے سونے کی پیالی برآمد ہوئی جس میں تل بھرے ہوئے تھے۔ اس پرندے نے تھوڑی سی زمین اور کریدی، اس میں سے چاندی کی پیالی برآمد ہوئی جس میں گلاب کا عرق موجود تھا، چنانچہ وہ پرندہ تل کھا گیا اور گلاب کا عرق پی لیا۔ اس کے بعد وہ درخت پر جا کر بیٹھ گیا اور وہ پیالیاں غائب ہو گئیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ دیکھا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے توکل پر کمر باندھ لی اور ایک جنگل کی راہ لی۔ جنگل میں آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے پرانے دوست مل گئے۔ اتفاق سے جنگل میں ان حضرات کو ایک خزانہ برآمد ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ خزانہ اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیا اور خود اس خزانے میں موجود ایک لوح جس پر اسماء الہی کندہ تھے وہ اپنے پاس رکھ لی۔ رات کو آپ رحمت اللہ علیہ نے خواب میں منادی سنی کہ اے ذوالنون رحمت اللہ علیہ، سب نے دولت تقسیم کی لیکن تو نے میرا نام پسند کیا جس کے عوض ہم نے تیرے اوپر علم و حکمت کے دروازے کشادہ کر دیے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ اپنے کچھ ارادت مندوں کے ہمراہ
کشتی میں سوار دریائے نیل میں سفر کر رہے تھے کہ سامنے سے ایک کشتی آتی دکھائی دی جس میں لوگ ناچ گا کر خوشیوں کا اظہار کر رہے تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے ارادت مندوں نے درخواست کی کہ ان کے حق میں بد دعا دیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں غرق کرے اور ان کی نحوست سے مخلوق خدا کو بچائے رکھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور ان کے لیے دونوں جہانوں کی خوشی اور شادمانی مانگی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی ارادت مندوں نے جب یہ دعا سنی تو حیران رہ گئے۔ اس دوران وہ کشتی نزدیک آ گئی۔ ان لوگوں نے جب حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو اپنے آلات موسیقی توڑ دیے اور گناہوں سے تائب ہو کر آپ رحمت اللہ علیہ کے ارادت مندوں میں شامل ہو گئے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے اپنے ارادت مندوں سے فرمایا، اس جہاں کی خوشی و مسرت اس جہاں میں توبہ کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ دیکھ لو سب کی مرادیں حاصل ہو گئی، تمہاری بھی اور ان کی بھی، اور کسی کو کوئی رنج و تکلیف نہ پہنچی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے 30 برس تک مسلسل لوگوں کو دعوت حق دی۔ اس دوران آپ رحمت اللہ علیہ کو صرف ایک ہی کام کا آدمی ملا۔ وہ کام کا آدمی ایک شہزادہ تھا جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ کی مسجد کے نزدیک سے گزرا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس وقت فرما رہے تھے کہ کمزور آدمی سے بڑھ کر کوئی احمق نہیں ہے جو ایک صاحب قوت کے ساتھ لڑتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ فرمان سن کر شہزادہ مسجد کے اندر آ گیا اور پوچھنے لگا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی اس فرمان کا مطلب کیا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان محض ایک کمزور ہستی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی یہ الفاظ سن کر شہزادے کا رنگ متغیر ہو گیا اور وہ مسجد سے باہر نکل گیا۔ اگلے روز وہ شہزادہ پھر حاضر ہوا اور آپ رحمت اللہ علیہ سے صراط مستقیم کا طلبگار ہوا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک راستہ لمبا ہے اور ایک راستہ چھوٹا۔ اگر تم چھوٹے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو دنیا کو ترک کر دو، گناہ چھوڑ دو اور نفسانی خواہشات کو ترک کر دو۔ اگر تم لمبا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو ماں سوا اللہ کے سب کچھ ترک کر دو۔ شہزادے نے کہا، میں لمبا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ شہزادہ دوسرے دن پشمینہ پہن کر آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور ریاضت و عبادت سے مقام ابدال پر فائز ہوا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کو مسلسل 10 سال تک لذیذ کھانوں کی خواہش ہوتی رہی، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ نے لذیذ کھانوں سے پرہیز کیا۔ ایک مرتبہ عید کی رات نفس نے بارہا اس کا تقاضا شروع کر دیا کہ آج کچھ لذیذ کھانا میسر آنا چاہیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر تو 2 رکعت میں مکمل قرآن ختم کر لے تو میں تیری خواہش پوری کر دوں گا۔ نفس نے یہ آپ رحمت اللہ علیہ کی خواہش منظور کر لی اور ختم قرآن کے بعد جب آپ رحمت اللہ علیہ کے سامنے لذیذ کھانے لائے گئے، آپ رحمت اللہ علیہ نے پہلی ہی لقمہ لیا تھا کہ نفس نے خوش ہو کر کہا کہ 10 سال پرانی میری خواہش آج پوری ہو جائے گی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے لقمہ رکھ دیا اور کہا کہ میں تیری خواہش ہرگز پوری نہیں کروں گا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے کھانا رکھ دیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو ایک مفلوق الحال شخص خانقاہ میں داخل ہوا۔ اس شخص کے ہاتھ میں لذیذ پکوان تھے۔ اس نے وہ پکوان آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا کہ میں مفلوق الحال شخص ہوں۔ صبح عید کی وجہ سے ہم نے کچھ لذیذ کھانے پکائے اور سو گئے۔ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اگر تو محشر میں مجھ سے ملنے کا خواہش مند ہے تو یہ کھانا حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کو دے آ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے کہنا کہ وقتی طور پر اپنے نفس سے صلح کر کے 1-2 لقمے کھا لیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن کر فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرما بردار ہوں اور فرما بردار کو اس میں کیا دریغ ہو سکتا ہے۔ یہ فرما کر آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ لذیذ کھانا تھوڑا سا چکھ لیا۔
ایک مرتبہ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں تھے۔ اس دوران سخت برف باری ہو رہی تھی۔ آپ رحمت اللہ علیہ کی نظر اس دوران ایک آتش پرست پر پڑی جو سر پر کپڑا ڈالے دانا بکھیر رہا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس آتش پرست سے پوچھا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اس آتش پرست نے کہا کہ برف کی وجہ سے تمام علاقہ ڈھکا ہوا ہے اور جانوروں کو دانا وغیرہ میسر نہ ہوگا، میں ان کے لیے دانا بکھیر رہا ہوں کہ پرندے اسے چن لیں اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کے صدقے میں مجھ پر رحم فرمائے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اس آتش پرست سے کہا کہ دوسروں کا دانا منظور نہیں کیا جائے گا۔ آتش پرست نے کہا کہ منظور کرے یا نہ کرے، میرے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس آتش پرست کے حوصلے پر بڑی حیرانگی ہوئی۔ کچھ عرصہ بعد میں حج کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گیا تو دوران طواف میری ملاقات اس آتش پرست سے ہو گئی۔ اس آتش پرست نے مجھ سے کہا کہ اللہ عز و جل نے میرے اس عمل کو قبول کیا اور مجھے اپنی معرفت عطا فرمائی اور پھر حج بیت اللہ کا شرف عطا فرمایا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی بات سن کر خوش ہوا اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ الہی تو نے ایک مٹھی دانوں کے عوض اسے یہ شرف عطا فرمایا، تو بہت ہی ارزاں فروش ہے۔ ندائے غیبی آئی کہ اللہ عز و جل کسی کو کسی سبب سے شرف عطا فرماتا ہے اور نہ کسی سبب سے دفع کرتا ہے۔ تو بے فکر رہ، ہمارے کام تیری سوچ و عقل سے بالا تر ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ دریا پر گئے اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی میں پہلے سے بھی کچھ لوگ سوار تھے۔ اس دوران ان لوگوں میں موجود ایک سوداگر کا قیمتی موتی گم ہو گیا۔ سب لوگ آپ رحمت اللہ علیہ پر شک کرنے لگے اور ایذا پہنچانے لگے۔ جب ان کی یہ ایذا حد سے بڑھ گئی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ الہی تو ہر چیز سے واقف ہے۔ ابھی آپ رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہی تھا کہ دریا میں سے ہزاروں مچھلیاں نمودار ہو گئیں اور ہر مچھلی کے منہ میں ایک موتی تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک مچھلی کے منہ سے موتی لے کر اس تاجر کو دے دیا۔ کشتی میں سوار تمام لوگ اپنے اس فعل پر نادم ہو گئے۔